غزوہ کا غزوہ خندق، اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ بنو نذیر کو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے جلاوطن کر دیا تو بنو نذیر کفار قریش کے پاس پہنچے، قریش سرداران قریش کے پاس پہنچے اور ان کو ابھارا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا بنو نذیر نے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دو گے، مدینہ اہل مدینہ کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ لڑو گے تو خیبر کی کھیتیوں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا آدھا آپ کو دے دیا جائے گا۔ یہ بنو نذیر کے ساتھ بنو غطفان، بنو فزارہ، بنو اسد، یہ سارے قبیلے ایک ساتھ مل گئے، گویا کہ عرب میں اہل مدینہ کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا، سارے متحد ہو کر مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مدافعات کی تیاریاں شروع کر دی، جنگ کی مدافعات کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم فارس میں تھے اور ہمارے شہر پر حملہ کیا جاتا یا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ان کے مشورے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ شریف کے خالی میدان کی طرف خندق کھود دیا گیا، جس کی بنیاد پر یہ کفار و مشرکین صحیح طریقے سے حملہ نہیں کر پائے۔ خندق کے بعد، خندق کے اس پار ہی سے وہ کیا کرتے تھے، تیر وغیرہ چلاتے تھے۔ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا مل کر، تقریباً 24 یا 27 دن تک انہوں نے محاصرہ کیا، لیکن صحیح سے حملہ نہیں کر پائے۔ لیکن پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، ایک زوردار آندھی چلی۔ یہاں پر آپ رک کر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، باد صبا، ایک ہے باد صبا، ایک ہے دبور، ایک ہے صبا۔ مشرقی ہوا کو صبا بولتے ہیں، مغربی ہوا کو دبور بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد کی گئی صبا سے، میری مدد کی گئی صبا سے، نسیم صبا سے، اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا دبور سے۔ تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری بات اور عجیب روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر باد صبا نے دبور سے کہا، مغربی ہوا سے کہا کہ چلو حضور کی مدد کرتے ہیں، چلو حضور کی مدد کرتے ہیں۔ باد صبا نے دبور سے کہا تو دبور نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ آزاد ہوائیں رات میں نہیں چلتی۔ اس کے تکبر نے اللہ کے نزدیک اس کو مغضوب بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مغضوب بنا دیا۔ اسی وجہ سے اس کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے، اور نسیم صبا کے ادب نے اس کو اللہ کا محبوب بنا دیا، اسی وجہ سے اس سے حضور کی مدد کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے نسیم کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی کہ صبح گل کو گریباں دریدہ ہونا تھا۔ اس شعر کی جو مناسبت ہے اور اس شعر کا جو اشارہ ہے اسی حدیث پاک کی طرف ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ زوردار آندھی چلی، کیا؟ وہی باد صبا جس سے حضور کی مدد کی گئی۔ اتنی زوردار آندھی چلی کہ مشرکین کے خیمے میں جو چولہے تھے، چولہے پر جو دیگیں تھی وہ دیگیں الٹ گئی، گھوڑے بدک بدک کر بھاگنے لگے،